मोदी की नसों में लहू नहीं गरम सिंदूर बह रहा है। पाकिस्तान का मोदी कहता है कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। भारत के बाद अफ़गानिस्तान के हवाले से तो पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी वाज़े कर दी है, लेकिन एक और हमारा हमसाया इस्लामी बरदर मुल्क है, वो है ईरान। तो अब ईरान के हवाले से भी पाकिस्तान आइंदा आने वाले दिनों में अपनी पॉलिसी वाज़े करने जा रहा है और इस हवाले से एक अहम शख्सियत ईरान का दौरा करने भी जा रही हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि खित्ते की तेज़ी से सूरत हाल बदलेगी। ये क्या ख़बर है, इसकी अंदरूनी कहानी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको पता है कि सिपह सलार हाफिज़ जनरल आसिम मुनीर अब फील्ड मार्शल बन चुके हैं। तकरीब भी मुनक्किद हो चुकी है। जब ये ऐलान हुआ था, काबीना ने फ़ैसला किया था, तो उसके अगले ही रोज़ एक अफसोसनाक वाक़या भी ये खुंजार वाला आया था कि जो APS स्कूल है उसके बच्चों की बस को जिस तरह दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। मासूम छोटे छोटे बच्चे भी थे, उनमें बच्चियां भी थीं। और फिर पाकिस्तान की रियासत ने एक डिसीजन किया। तो अब ईरान को इस तनाजुर में ही क्या हमें लेना चाहिए या कुछ बड़ा होने वाला है, ये भी एक एंगल है। उसके साथ अब एक और बात है, वो मुर्शद जो है इमरान खान साहब के हवाले से, कि अब कहा जा रहा है कि फिर कोई डील होने वाली है। और जो 31 को PTI ने 31 मई को एहतजाज की कॉल दे रखी है कि मुल्क गिर एहतजाज होगा। तो इसकी जो कहानी है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ये जो एहतजाज होगा उससे पहले क्या होगा, और KPK के जो वज़ीर आला है अली अमीर गंडापुर, उनके साथ क्या हो सकता है अगर वो रियासती रिट को चैलेंज करते हैं या फिर मॉब की सूरत में यहाँ इस्लामाबाद की जानिब रुख करते हैं। और साथ में ये चहमगोइयाँ भी थीं कि जब से ये फील्ड मार्शल बन गए हैं सिपह सलार, तो ये हुकूमत आज गई या कल गई, यानी इस तरह की भी बातें होना शुरू हो गई हैं। और ये कहा जा रहा है कि जो गेम है वो सियासतदानों के हाथ से निकल गई है। तो आज की तारीख तक की जो सूरत हाल है, जो अपडेट है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन पहले आपको बता दूं कि ईरान के हवाले से, आपको याद है जब ये पाक भारत तनाव था, तो अमेरिका से पहले ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने सालसी का किरदार अदा करने की हामी भरी थी। वो पाकिस्तान के दौरे पर थे और बाद में फिर ईरान गए और उसके बाद वो इंडिया गए। तो जो इंडिया का गोदी मीडिया है, जो मेजर गौरव आचार्य जैसे उनके सस्ते नाम नहाद यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था और उनके साथ वो सलूक किया था, उस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की थी जो सफारती असूलों के बिल्कुल मुनाफी समझी जाती है। तो ईरान के अंदर भी इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा गमो गुस्सा पाया जाता था। और फिर भारत ने ये प्रोपेगेंडा किया था कि ईरान को किसी ने कहा कि सालसी का किरदार अदा करे। लेकिन यही अमेरिकी सदर हैं, डोनाल्ड ट्रंप है, वो बार बार कह रहे हैं, हर प्लेटफार्म पर कह रहे हैं, जहां उन्हें मौका मिलता है बोलने का, वो ये कहते हैं जी कि ये सीज़ फायर मैंने करवाया। लेकिन वहाँ बात करते हुए, यानी उनको तनकीद करते हुए, भारत की जान जाती है। चाहे जयशंकर हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, जो कहते हैं कि मेरे अंदर जो है वो संदूरी खून दौड़ता है। तो फिर जो हमारे DG ISPR है, उन्होंने ये कहा था कि तुम हमारे पानी रोकने की बात करते हो, हम तुम्हारी सांस तक बंद कर देंगे। तो ये फिर तत्ते तवे पर बैठे हुए हैं। खैर, ये एक अलग मौजू है। तो अमेरिका पर तो ये बात नहीं करते, वहाँ पर तो वस नहीं चलता। तो ईरान को अब ये हरफ तनकीद बना रहे हैं। तो अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है ना, वो ये जंग के बाद पहला अपना एक गैर मुल्की दौरा करने जा रहे हैं। 4 ममालिक में वो जाएंगे। वो 4 ममालिक कौन कौन से हैं? तुर्किया, यानी तुर्की जो हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है और जिस के हवाले से इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, और इंडिया ने सफरी पाबंदियाँ लगा दी हैं और अपने सियाहों को कहा है, यानी जो भारतीय हैं, कि वो तुर्की की मसनूआत का बाइकाट करें, तुर्की सैर को ना जाएं। जो भी हो सकता है वो कह रहे हैं जी कि करें। ये उनकी जहनीत है, मोदी हुकूमत की, बीजेपी की, हिंदुत्व की ये सोच है कि तुर्की का वो बाइकाट की मुहिम चला रहे हैं। और उनका गोदी मीडिया भी इसमें पेश है, वो प्रोपेगेंडा कर रहा है इस तनाजुर में। तो शहबाज शरीफ साहब तुर्किया जाएंगे, उसके बाद ईरान, यानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान भी जाएंगे। अफ़गानिस्तान के हवाले से तो DG ISPR ने कैटेगोरिकली कह दिया
دبنگ انداز میں کہہ دیا ہے کہ ایک پاکستانی کا خون 1000 افغانیوں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اور یہ ہمارے جو سپہ سالار ہیں جو فیلڈ مارشل بن چکے ہیں سید عاصم منیر، انہوں نے بھی کئی بار کہا ہے، اس لیے فتنۃ الخوارج کا انہوں نے نام دیا تھا جو وہاں سے در اندازی کرتے ہیں، اور یہ جو BLA والی پراکسیز ہیں بھارت کی، انہوں نے ان کو نام دے دیا تھا فتنۃ الہندوستان کا۔ تو یہ ایران کا دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اب ایران نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کا جو اوور آل ٹیل ہے وہ پاکستان کی جانب ہوتا ہے، یا اسی طرح وہ اپنے جو مفادات ہیں ان کو بھی سامنے رکھے گا، اور پھر کہیں نہ کہیں سے یہ کہے گا کہ بھارت کے لیے نرم گوشہ پیدا کیا جائے۔ تو یہ ایک بہت اہم دورہ ہے خاص طور پر ایران کے تناظر میں، اور اس کے بعد ایک پالیسی واضح ہو جائے گی، لائن ڈرا ہو جائے گی کہ ایران کس جانب کھڑا ہے۔ آیا اس نے اپنے اندر سے یہ جو فتنۃ الہندوستان ہے جو در اندازی کرتے ہیں BLA جیسے فیکٹر بلوچستان کے اندر، ان کو روکنا ہے یا نہیں، یا افغانستان کی طرح اپنی سرزمین استعمال کرنے دینی ہے، وہ یہ سننے میں آ رہا ہے۔ خیر یہ اس میں فارغ کچھ پالیسی نیشنل انٹرسٹ بھی ہے، وہ بندہ کھل کے اس طرح تو بات نہیں کر سکتا، لیکن یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک شہباز شریف صاحب کھل کھلا کے بات کریں گے، اور وہاں پر بات ہوگی، پھر ایک لائن ڈرا ہو جائے گی۔ اس کے بعد آذربائیجان جانا ہے اور تاجکستان جانا ہے۔ آذربائیجان کا آپ کو پتہ ہے کہ کھل کر یہ جب تناؤ تھا، جنگ کی صورتحال تھی، تو انہوں نے پاکستان کی سپورٹ کی تھی، اور پوری آذربائیجان کی عوام جو ہے جب یہ پاکستان جنگ جیتا تھا تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ تو انتہائی اہمیت کا حامل ہے یہ شہباز شریف کا دورہ جس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے۔ اب آتے ہیں یہ مرشد والی، بتایا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے اگر پھر یہی روش اختیار کی رکھی PTI کے دوستوں نے، اور انہوں نے جو پلان کیا ہوا ہے کہ 31 مارچ کو یہ عمران خان کی رہائی کے لیے اسلام آباد کی جانب مارچ کریں گے، اور وزیر اعلیٰ KP کے علی امین گنڈا پور پر بھی بڑا پریشر ہے، چونکہ پنجاب سے تو لوگ نکلیں گے نہیں، اور سندھ والے سندھ کو دیکھ لیں گے، بلوچستان والے بلوچستان کو دیکھ لیں گے، تو KP میں ان کی حکومت ہے، اور پھر یہ پریشر ڈال کر جس طرح علیمہ خان صاحب ہیں کہ علی امین گنڈا پور آگے لگو، کنٹینر ہو، اور پھر اسلام آباد پر چڑھائی کر دی جائے۔ تو پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ ہوا، معاملہ زیادہ سیاسی طور پر ہوا، تو سب سے پہلے جو نشان ہے وہ علی امین گنڈا پور پر بنیں گے، یعنی علی امین گنڈا پور کی قربانی اس میں مست ہو سکتی ہے۔ اس طرح کی اطلاعات ہے اقتدار کے ایوانوں میں کہ علی امین گنڈا پور کی پھر جو قربانی ہے وہ نوشتہ دیوار ہے، یعنی اس سارے معاملے میں اور کسی کا کچھ جائے یا نہ جائے، علی امین گنڈا پور پر کا ضرور جائے گا۔ اور باقی مرشد کے نام پر کہ عید کے سے پہلے وہ رہائی ہو رہے ہیں، یہ ایک انہوں نے فلر چھوڑا تھا، میں نے پہلے بھی اس پر بات کی ہے، کیونکہ جب تک یہ ہفتے میں 2-3 ولاگرز اس طرح کا جھوٹ نہ بولنے اور امید نہ جگا لیں جھوٹی، اور ڈالر نہ کما لیں، انہیں سکون نہیں ملتا، ان کے پتہ نہیں پیٹ میں درد سا رہتا ہے جب مرشد کے نام کا یہ لمبے سے لمبا جھوٹ نہ بول رہے ہیں۔ تو یہ بھی انہوں نے PTI کے جو کارکنان ہیں ان سے جھوٹ ہی بولا۔ ایک آپ یہ کہہ لیں کہ دور دور تک یہ اثار دکھائی نہیں دے رہے کہ وہ اس سے پہلے رہا ہو رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی جو PIC میں تھے، تو کچھ رہنما نے ملاقات کی، انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ برف پگھل رہی ہے، اب پتہ نہیں کوئی طوفان آنے والا ہے، کوئی طوفان نہیں آنے والا، کچھ نہیں ہونے والا، سب اسی تنخواہ پر کام کرنے والے ہیں۔ جو پاکستان کے حالات ہیں نا، یہ جو نکل رہیں گے باہر، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بڑا لٹر پریڈ بھی ہونی ہے، اور نو مرسی والی صورتحال ہے جس طرح کے پھر ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں۔ مہارنگ بلوچ کے حوالے سے DG ISPR نے بات کھل کر دی ہے، وہ ایک مسخ شدہ شیطانی چہرہ ہے، دہشت گردوں کی صورتکار ہے۔ تو اب ان جیسے صورتکاروں کے جو آگے سے صورتکار ہیں، جو انآفیشیل سپوکس پرسن ہیں ہمارے میڈیا میں بیٹھے ہوئے، ان کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کرکی ان کے اگینسٹ ٹائٹ ہونے والی ہے۔ دوسری ایک ریومر وہ یہ تھی کہ اب فیلڈ مارشل بن گئے ہیں آرمی چیف، تو آگے جو جمہوریت ہے شاید اس کا بوریا بستر گول ہو جائے گا، جس طرح فیصل واڈا لگے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ ڈیسائیڈ یہ ہوا ہے کہ جو اس طرح کے ماؤتھ پیس ہیں وہ بول لیں، انہوں نے جتنا زیادہ بولنا ہے وہ بول لیں، ان کی ٹمری ٹائٹ ہونی ہے، اور انہوں نے کرکی میں آنا ہی آنا ہے۔ بس کچھ کا یہ کہہ لیں کہ قرض ایسا ہوتا ہے کہ بندہ پھر بات نہیں کر سکتا، لیکن ہمارے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ ٹمری ٹائٹ ہونی ہے، انہوں نے جتنی اچھل کود کرنی ہے وہ اچھل کود کر کے ایک دفعہ دیکھ لیں۔ فی الحال یہی ہے، نون لیگ کی حکومت بھی ادھر ہے اور ستہ ہی خیر ہے،
یہ نہیں ہے کہ جی کہ شہباز شریف پر کو عدم اعتماد آ رہا ہے یا بد اعتمادی پیدا ہو گئی ہے یا حکومت پنجاب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے حوالے سے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ حلقوں میں تشویش ضرور پائی جاتی تھی کہ نواز شریف صاحب کا بیان آنا چاہیے تھا، لیکن اس حوالے سے جو نون لیگ کی حکومت ہے وہ یہ پیش کرتی ہے جو ان کے رہنما ہے کہ جب وفاق میں ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں، پنجاب میں مریم نواز ہیں، تو وہ تو کھل کر سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور نواز شریف صاحب کی ہی پالیسی چل رہی ہے. تو یہ آج تک کی اپڈیٹ ہے، اب تک کی جو اپڈیٹ ہے. باقی یہ ساری باتیں ہیں، باقی مرشد کے نام پر آپ کو کسی نے بیوقوف بنانا ہے، چورن بیچنا ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو بھارت لگا ہوا ہے. لیکن جو آنے والے دنوں میں صورتحال بدلنی ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو خود دورہ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب بھی ان کے ساتھ ہوں، لیکن ابھی تک تو وزیر اعظم کا معلوم ہوا ہے. اب دیکھیں کیا بنتا ہے، جو اپڈیٹ آئے گی ہم آپ تک شیئر کریں گے. ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.